معنا بول استغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة. اللهم صل على محمد. لكل زمن قام الله تعالى إقبال شاعر وقتنا شاعر وبعد شاعر وقتنا لكان تقليدك ويبكي بيك وراء اللهم صل على محمد.
Baik kalau mengenai kata saya juga mengenai itu kenapa banyak sebut kalau mengenai رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. باعث الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إلهي وعالمين. الأطيبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومني فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليهما الصلاة محمد سرکار سید الشہداء علیہ السلام نکلنا چاہتے ہیں اور آ کے اعلان کر دیتے ہیں کہ مثلی لا یبایعوا مثل. اے دنیا والوں، اس بات کو غور سے سمجھ لو کہ حسین جیسا یزید جیسے کے ساتھ بیعت نہیں کر سکتا. جب مولا نے اس بات کا اعلان کر دیا اور اب مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ جناب محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ لکھتے ہیں. اور یہ وصیت نامہ نہیں بلکہ مقصد حسین ہے. انسان کی فطرت ہے جب بھی کسی کام کے لیے آگے بڑھتا ہے اور ضرورت ہے کہ اسے بار بار ذکر کیا تاکہ جب بھی ایام عزا آئیں انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو کا غم منایا جا رہا ہے اسے کس وجہ سے گیا، جس کا غم منایا جا رہا ہے اس نے کس مقصد سے آ کے اپنے خاندان کو لٹا دیا، جس کا غم منایا جا رہا ہے یہ جو اس نے اتنی سختیاں برداشت کی ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. تو آئے خود اس امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ جو آپ نے کربلا کا قیام جاری کیا، یہ جو آپ نے قدم اٹھایا، یہ جو آپ آگے بڑھے، اس کے پیچھے کیا مقصد کام کر رہا ہے. تو مولا آواز دیں گے میں جانتا تھا کہ تم یہ سوال کرو گے
لہٰذا میں نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے ہی اپنے مقصد کو آگے بیان کر دیا ہے۔ میں نے وصیت نامہ بھی لکھا ہے اور اپنے بھائی کے سامنے اس بات کو پیش کر دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطیرا، کیونکہ مولا جانتے ہیں کہ کل پروپیگنڈا ہوگا، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، کبھی کوئی کچھ کہے گا، کبھی کوئی کہے گا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کبھی کوئی دوسرا الزام لگائے گا۔ تو مولا نے شروع سے ہی کلیئر کر دیا انی لم اخرج اشرا ولا بطیرا، دیکھو میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، دیکھو میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ ہی حسین کے قیام کا مقصد تمہارے درمیان فساد پھیلانا ہے اور نہ ہی ظلم پھیلانا ہے۔ تو امام نے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ امام کا جو بھی قدم ہوگا اس میں نہ تو تم شر دیکھ سکتے ہو، نہ کوئی فساد دیکھ سکتے ہو، نہ کوئی ظلم دیکھ سکتے ہو۔ تو مولا آپ یہ پہلے ان چیزوں کو منع کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تم نے کلمہ توحید کو نہیں پڑھا ہے۔ کلمہ توحید کا بھی طریقہ یہی ہے کہ پہلے غلط کا آ کے انکار کیا جاتا ہے، پھر صحیح کو آ کے بیان کیا جاتا ہے۔ حسین وہی فرزند توحید ہے، لہٰذا پہلے غلط چیزوں کا آ کے انکار کر رہے ہیں، پھر بعد میں صحیح چیزوں کا آ کے اقرار فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں کلمہ توحید جو ہم روز پڑھا کرتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، پہلے آ کے تمام خداؤں کا انکار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو حقیقی پروردگار ہے اس کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے کہ جان لو کائنات میں کوئی بھی پروردگار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو پہلے انکار کیا جاتا ہے، بعد میں اقرار کیا جاتا ہے۔ مولا نے بھی جو وصیت نامہ بیان کیا، پہلے آ کے ظلم کا انکار کیا، فساد کا آ کے انکار کیا، بربریت کا آ کے انکار کیا، شر کا آ کے انکار کیا۔ ان تمام چیزوں کو انکار کرنے کے بعد اب مولا آ کے اقرار فرما رہے ہیں بل انما خرجت، بلکہ فقط اور فقط میں اس لیے نکلا ہوں۔ آپ ایک لفظ پہ غور فرمائیے، مولا نے کہا بل انما خرجت، یہ لفظ انما تو بار بار آپ نے سنا ہے، جب بھی آیت تطہیر پڑھی جائے گی یہ لفظ انما آئے گا۔ تو یہ لفظ انما کس لیے آتا ہے؟ کہ لفظ انما اس لیے آتا ہے تاکہ اس کے بعد جو ذکر کیا جائے نہ کوئی اس میں کچھ بڑھا سکے نہ کوئی اس میں کچھ کم کر سکے۔ اگر آیت تطہیر میں لفظ انما نہ ہوتا تو نہ جانے امت مسلمہ کتنے لوگوں کو اس میں بڑھا دیتی، کتنے لوگوں کو چادر تطہیر سے کم کر دیتی۔ پروردگار نے پہلے ہی انتظام کر دیا، کہا دیکھ اب مولا نے لفظ انما اس لیے یہاں پہ لگا دیا تاکہ کوئی مقصد اس میں کچھ کم نہ کر۔ کسی انجینئر کو لے کے آئیے کہ یہ قبلہ اس گھر کو ٹھیک کر دیجئے، تو پہلے آپ سے یہ پوچھے گا بتائیے خرابی ہے کہاں ہے؟ اور اگر 1 گھنٹہ تلاش کرنے کے بعد اسے گھر میں کوئی خرابی نہیں ملی تو کیا کہے گا؟ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، آپ ہمیں لے کے کس لیے آئے تھے؟ بھائی جب گھر میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ٹھیک کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک وہیں کیا جاتا ہے جہاں کوئی خرابی آئے ہے۔ تو اگر نواسے رسول آ کے یہ کہے کہ میں نبی کی امت کی اصلاح کرنے، گرمی کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اب 2 ہی طریقے ہیں، یا اپنے فاصلے کو برقرار رکھیے، جب تک فاصلہ برقرار نہیں رہے گا گرمی کہاں سے رہے گی، یا کوئی ایسا انتظام کریے کہ گرمی آپ کے ساتھ باقی رہے۔ تو مولا نے انتظام کیا، نبی اس دنیا سے گئے تو انتظام کر کے گئے، کہا دیکھو کا سورج ڈوب جائے وہ الگ مسئلہ ہے کہ کبھی بادلوں کے پیچھے جا کے چھپ جائے، لیکن چھپ جانے کا مطلب ہے کہ سورج نہیں نکلا ہوا ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے جو صاحبان بصیرت دیکھتے بھی رہتے ہیں اور احساس بھی کرتے رہتے ہیں۔ درود پڑھے پر محمد و آلہ۔
صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں روایت میں کیا کہا گیا کہ جب جناب عبداللہ انصاری نے، آپ سبھی اس نام سے واقف ہیں، جو بھی حدیث قصہ پڑھتا ہے، ان جابر بن عبداللہ انصاری، جناب جابر نبی سے آ کے سوال کر رہے ہیں، یعنی امام کی ولادت سے 250 سال پہلے، کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جب آخری زمانہ ہوگا اور اللہ کی حجت پردہ غیب میں ہوگی تو لوگ اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ فائدہ تو تب اٹھاتے کہ لوگوں کے درمیان ہوتے۔ تو رسول نے آ کے ایک جواب دیا، ایک مثال دی، کہا ای واللہ، خدا کی قسم، لوگ امام سے بے شک فائدہ اٹھائیں گے، بالکل اسی سورج کی طرح جو بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے لیکن پھر بھی دنیا اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اگر سورج بادلوں کے پیچھے چلا جائے تو کوئی عقل مند انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ دن ہے، ذرا سا بادلوں کو ہٹنے دو، پھر دیکھنا یہ سورج کس طرح سے تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ یہ تو غیبت کے بادل ہیں جو ابھی سورج کے سامنے ہیں، جس دن یہ سورج کے سامنے سے بادل ہٹیں گے اس دن یہ دنیا دیکھ لے گی کہ وقت کا حسین کس طرح سے آتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ ظالم کسے کہتے ہیں اور مظلوم کسے کہتے ہیں۔ تو امام رسول نے آ کے تشبیہ دی۔ پھر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہت پیاری سی یہاں پہ مثال دی۔ انہوں نے کہا فرض یہ کیجئے کہ ایک انسان ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اس کمرے میں کچھ کھڑکیاں ہیں، کچھ دروازے ہیں، اور اس انسان نے دروازوں کو بھی بند کر دیا، کھڑکیوں کو بھی بند کر دیا، اور اس کے بعد یہ آ کے شکایت کرتا ہے کہ بھائی یہ سورج کا نور میرے گھر میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو فرماتے اگر کوئی ایسا اعتراض کرے تو غلطی اس کی ہے یا سورج کی ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، غلطی اسی کی ہے۔ تو کہتے بس ایسا ہی مسئلہ ہے، کچھ لوگوں نے اپنے دل کی کھڑکیوں کو بند کر لیا ہے، اپنی عقل کے دروازوں امامت کا سورج نظر نہیں آتا ہے۔ اگر انسان اپنی دل کی کھڑکیوں کو کھول لے، اپنے عقل کے دروازوں کو کھول لے تو وہ بالکل آگے مشاہدہ کرے گا کہ سورج آج بھی موجود ہے، امامت آج بھی موجود ہے۔ مسئلہ ہماری طرف سے ہے، مسئلہ امام کی طرف سے نہیں ہے، لہٰذا اپنی معرفت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، امام کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ طلب الاصلاح فی امت جدی، لہٰذا عزیزو اگر معاشرے میں کبھی کی بات ہو تو اعتراض مت کیجیے گا، تو سنت حسین ہے، یہ تو مقصد حسین ہے، یہ تو وصیت حسین ہے کہ مولا اسی جملے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ دیکھو معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب معاشرہ نبی کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنے لگتا ہے، جب معاشرہ اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنے لگتا ہے تو ضرورت ہے کسی ایسے رہنما کی کیا کہ وہ اسے بتائے کہ دیکھو صراط مستقیم کسے کہا جاتا ہے، دین کے اصول کسے کہا جاتا ہے، دین کے فروع کسے کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بتا اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر مولا سے آگے سوال کریں گے مولا آپ نے تو فرمایا کہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، لیکن تھوڑی سی تاریخ کے اوپر آپ غور فرمائیے، 4-5 سال کی اسلام کی تاریخ ہے اور بہت عجیب تاریخ ہے۔
واقع کربلا سن 61 ہجری، سن 61 ہجری واقع کربلا. اور واقع کربلا میں یزید نے اپنی پوری طاقت لگا دی کہ امامت کو ختم کر دے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ پروردگار نے اس سلسلے کو قیامت تک کے باقی رکھا ہے. اگر ختم ہو رہا ہوتا تو پھر یہ سر نیزے کے اوپر تلاوت کیوں کرتا؟ 2 سال کے بعد سن 63 ہجری میں یزید نے آ کے مدینے کے اوپر حملہ کیا، کیونکہ دھیرے دھیرے مدینہ جب یہ قافلہ پلٹ کے آیا مدینے میں اور ان لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی اور ہم نواسے رسول کا ساتھ نہیں دے پائے، تو اب دھیرے دھیرے انہی نے قیام کرنا شروع کیا. اور قیام کرنے کے بعد آ کے یزید کے خلاف قیام کیا اور یزید کے گورنر کو مدینے سے باہر نکال دیا. تو یزید نے شام سے لشکر بھیجا اور مدینے کو تاراج کیا گیا، اور یہ واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے. نبی کے روضے پہ جانوروں کو لا کے باندھا گیا اور ایسا کام کیا گیا کہ یزید کو نبی کی دشمنی تھی. اور ماجرا یہیں ختم نہیں ہوتا ہے. 1 سال کے بعد جب عبداللہ ابن زبیر جا کے مکے میں پناہ لیتا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے یزید جو لشکر بھیجتا ہے اسے حکم دیتا ہے کہ منجنیق کے ذریعے کعبے کے اوپر آگ برسائی جائے. آپ نے اس ترتیب پہ غور نہیں کیا؟ اگر انسان امامت کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو رسالت بھی نہیں بچتی اور توحید بھی نہیں بچتی. امام حسین نے آ کے اس لیے کربلا میں آ کے انقلاب کیا تھا کہ حسین جانتے تھے کہ اگر تم نے امامت کی محافظت نہیں کی، اگر آ کے امام کا ساتھ نہیں دیا تو نہ تم رسالت کو بچا پاؤ گے نہ تم توحید کو بچا پاؤ. کیوں؟ کیونکہ یزید نہ حسین سے تھی، نہ نبی سے تھی، نہ کعبے سے تھی، اس کی اصل دشمنی دین اسلام سے تھی. اسی لیے تو اس نے جب قرآن کے اوپر تیر برسائے تھے تو آگے یہی جملہ تو کہا تھا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی رسول آیا ہے. یہ تو بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا کہ انہی نے آ کے اس طرح سے دین کو بنا دیا. اب جب تاریخ میں تمام واقعات موجود ہوں اور اس کے بعد بھی کوئی ایسی شخصیتوں کی وکالت کرے تو آپ بالکل سمجھ جائیے گا 2 میں سے کوئی تیسرا مقصد نہیں ہو سکتا. یا یہ انسان اپنی عقل گوا بیٹھا ہے یا یہ انسان کسی جگہ سے کچھ حاصل کر رہا ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جو آ کے انسان اس طرح سے دین کے اوپر آ کے حملہ کر دے اور آپ آ کے کہیں نہیں کہیں نہ کہیں تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کہاں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں تاریخ میں موجود ہیں. تو جس طرح سے معاشرے میں مشکلات کھڑی ہو رہی تھی امام نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. مولا آپ اصلاح کس طرح سے فرمائیں گے؟ مولا نے راستہ بتایا کہ میں فقط کوئی شعار نہیں دے رہا ہوں کہ اصلاح کروں گا، نہیں، میں تمہیں طریقہ بھی بتا رہا ہوں. اصلاح کا میرا طریقہ یہ ہے، اوریدو، میں نے یہ ارادہ کیا ہے. کتنا امام نے ایک ایک کلمہ لا کے کتنا بہترین طریقے سے رکھا ہے. یہ اوریدو آپ نے کہاں سنا ہے؟ یہ بھی آیت تطہیر میں آیا ہے. وہاں آیا یوریدو، کیونکہ یوریدو خداوند متعال ہے. وہاں امام نے اسی روٹ ورڈ کو لے کے آ کے کہا ہے کہ وہاں خدا نے ارادہ کیا تھا، یہاں حسین ارادہ کر رہے ہیں. اریدو ان آمر بالمعروف، حسین نے یہ ارادہ کیا ہے کہ امر بالمعروف کریں، نہیں انل منکر کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے. تو عزیزو جان لیجئے، امر بالمعروف کرنا سیرت حسین ہے، نہیں انل منکر کرنا سیرت حسین ہے. یہ حسین نے آگے بتایا کہ دیکھو اگر معاشرے سے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کو اٹھا لو گے تو معاشرہ یزیدی معاشرہ بن جائے گا، اور جب معاشرہ اس لمحے پہ پہنچ جائے تو پھر نہ تمہاری دعاؤں کا کوئی اثر ہوگا نہ تمہاری اصلاح کا کوئی اثر ہوگا. اريد ان آمر بالمعروف، میں نے ارادہ کیا ہے کہ امر بالمعروف کروں.
بس اسی کے ذیل میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کس بات کہا جاتا ہے امر بالمعروف؟ بہت آپ نے یہ لفظ سنا ہے، لیکن اس کی کچھ باریکیاں ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ معروف اسے کہتے ہیں جسے دین بتائے اور عقل آ کے تائید کرے۔ دونوں شرطیں ہیں اس کے اندر، کیونکہ بہت سی چیزیں ہماری عقل سمجھتی ہے لیکن دین اس کے اپوزٹ کہتا ہے۔ کہا تمہاری عقل کامل نہیں ہے، تمہاری عقل سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن کہیں یہ فیصلہ نہ کرنا کہ دین کو اپنی عقل کے اوپر تولنے لگنا، کیونکہ دین اگر عقل پہ تولا جاتا تو انسان بنا سکتا تھا، نہ انسان دین میں دخالت کر سکتا ہے نہ دین کو بنا سکتا ہے۔ ابھی میں نے جو آپ کو مثال دی تھی اسی کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت کے اوپر غور کریے، کتنی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ قرآن میں خداوند متعال اگر کسی بات کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، خدا میں نے کیا، تو دو طریقے ہیں اس کے۔ کبھی آ کے کہتا ہے میں نے کیا، کبھی آ کے کہتا ہے ہم نے کیا۔ دونوں میں فرق ہے، ایک بار سنگل میں نے کیا اور ایک بار جمع کا صیغہ، جیسے انا آتینا کل کوثر۔ انا آتینا کا کل کوثر کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو عطا کیا، نہیں، ہم نے کیا۔ یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی یہاں پر دوسرے شریک ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پروردگار کسی چیز کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے اکیلے۔ الیوم اکملت، میں نے کامل کیا، ہم نے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہاں پر ہم ہو جاتا تو پھر دین کے مسئلے میں کوئی بھی دخالت کر سکتا تھا۔ پروردگار نے سنگل کا صیغہ استعمال کر کے بتا دیا کہ دین میں کسی کو دخالت کا حق نہیں ہے، میں کامل کرنے والا ہوں۔ اور آپ عزیزو جانتے ہیں جو چیز کامل ہو جاتی ہے نہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے نہ کچھ میں کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کہا قیامت کے لیے میں نے دین کو ایسے دائرے میں لا کے رکھ دیا ہے کہ نہ تم اس میں ہاتھ لگا پاؤ گے نہ کچھ بڑھا پاؤ گے۔ تمہاری ذمہ داری دین کو سیکھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ درود پڑھے بر محمد اسی لیے عزیزوں بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان آ کے غور کرے کہ وہ دین کو کہاں سے لے رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے۔ کبھی کبھی انسان سورس کے اوپر آ کے غور نہیں کرتا کہ وہ دین کو کہاں سے لے رہا ہے۔ کسی نے بھی کچھ بتا دیا ہم مان بیٹھتے ہیں، بس ہمیں پسند آنا چاہیے۔ کہ دین کا میں انسان کی پسند نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فرمائیے گا جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین ہر انسان کے مزاج کا خیال رکھے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ ایک باپ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ ایک گھوڑا لے کے نکلا، تو شروع میں تینوں پیدل، گھوڑا ساتھ میں۔ تو ایک بستی سے گزرے تو جب لوگوں نے دیکھا عجب بے وقوف لوگ ہیں، گھوڑا ساتھ میں اور کیا ہے، پیدل چل رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا بات تو صحیح ہے۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو گھوڑے پہ بیٹھا دیا۔ جب دوسری بستی کے پاس پہنچے تو کہا یہ دیکھو عجیب ہے، کیسے جوان بیٹے ہیں، باپ پیدل چل رہا ہے اور خود نالائق گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے۔ تو اس نے کہا بھائی یہ تو بھی صحیح نہیں ہوا۔ اس نے دونوں کو اتارا، خود بیٹھ گیا۔ اب تیسری بستی سے گزرے، وہاں لوگوں نے دیکھا کہ کیا باپ ہے، خود اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بیچارے بچے جو ہے وہ پیدل چل رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی ایسا کرو تم بھی آ کے بیٹھ جاؤ۔ تینوں گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔
चौथी बस्ती आई, कहा अजीब लोग हैं, एक जानवर तीनों सवार हो गए उसके ऊपर। तो आपने गौर फरमाया, उसने कहा सुनो, ये दुनिया वाले किसी भी पल चैन नहीं लेने देंगे, तुम जो भी करोगे इनको एतराज़ होगा। तो अजीज़ों, अगर दीन हमारे और आपके मिजाज को देख के उतरता तो कभी कुछ करना पड़ता, कभी कुछ करना पड़ता, कभी कोई एतराज़ करता। दीन ने कहा तुम्हारा मिजाज नहीं देखेंगे, तुम्हें हमारा मिजाज देखना पड़ेगा, लिहाजा तुम्हें अपने आप को दीन के एतबार से ढालना पड़ेगा। ये कोशिश न करना कि दीन तुम्हारे एतबार से आगे ढाल दिया जाए, अपने मिजाज की तरबियत करो ताकि दीनदार कहलाओ। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए गौर करने की जरूरत है। तो ये याद दीन समझ में नहीं है, क्योंकि दीन तो बहुत बड़े बड़ों भी समझ में नहीं आ पाता। दीन का मामला अक्ल के नीचे नहीं, अक्ल से ऊपर है। आज देखें हमारे मुआशरे में, और एक अहम इस्लाह है जो मैं आपकी खिदमत में करना चाह रहा हूँ, इंशाअल्लाह कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। क्या फर्क है? अरे छोटा सा फर्क, बहुत आसान सा फर्क है। उसूल दीन उन बातों को कहा जाता है जिसे हम और आप मानते हैं। फुरूए दीन उन बातों को कहा जाता है जिसे हम करते हैं। भाई खुदा एक है, करने वाली चीज नहीं है, मानने वाली चीज है। नबी मासूम है, ये मानने वाली चीज है, इसका करने से कोई रब्त नहीं है। नबी ने अपने बाद किसी को खलीफा बिला फसल बनाया है, ये मानने की बात है, इसमें करने से क्या रब्त है। कयामत आएगी, ये मानने वाली बात है, करने वाली बात नहीं। खुदा आदिल है, हकीम है, अलीम है, जितनी भी सिफात है। तो उसूल दीन में जितनी भी बातें होती हैं उनका रब्त होता है अक़ीदे से। और अक़ीदे को अक़ीदा क्यों कहते हैं आप जानते हैं? अरबी में अक़ीदा अक़द से लिया गया है। अक़द पढ़ा जाता है निकाह, उसी से लिया गया है। अक़द कहते हैं गिरह को, जब आप रस्सी को आपस में बांधते हैं। अक़ीदे को इसीलिए अक़ीदा कहते हैं क्योंकि इंसान की रूह के साथ उसकी गिरह बंधी हुई होती है, इसे कहा जाता है अक़ीदा। ये मेरा अक़ीदा है, यानी मैंने जिस चीज़ को अपने आप से गिरह बांध रखा है वो ये बात है। लिहाजा अजीज़ों, बहुत गौर करके अक़ीदा बनाया करिए। अक़ीदा जज्बात से नहीं बनता है, अक्ल की कसौटी से बनता है। अक्ल की कसौटी से बनता है अक़ीदा। इसलिए परवरदिगार ने सबसे पहले हुक्म दिया है कि हमारी पहली किताब अक्ल से आगे शुरू होती है। लिहाजा ये हो गया उसूल दीन। अब आइए दूसरा हिस्सा क्या है का फुरूए दीन। नमाज पढ़ी जाएगी ना। अम्मा मेरा नमाज में बहुत अक़ीदा है, क़िबला आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छी चीज़ है। अब पूछा कि क़िबला ये मगरिब इशा की तो हो गई होगी। देखिए पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। जैसे अमल के मैदान में आए वैसे ही पैर लरसते हुए लग गए। मेरा अक़ीदा है रोज़ा रखना चाहिए क़िबला। मैंने कहा अच्छा, और अमल के मैदान में? अरे एक सर्विस करना होती है और बड़ी धूप है और बड़ी भूख लगती है। अब हज़ारों बहाने समझ में आ गए। ये जितने भी फुरूए दीन के मसाइल हैं सब क्या हैं? ये अमल के। और इस्लाम न तन्हा उसूल दीन को कहा जाता है, न तन्हा फुरूए दीन को कहा जाता है। इस्लाम इन दोनों मजमुए को आके कहा जाता है। लिहाजा जैसे अक़ीदा संवारना ज़रूरी है वैसे अमल को संभालना भी ज़रूरी है। मुसलमान उसे कहा जाता है जिसका अक़ीदा भी पहाड़ों की तरह पक्का होता है और उसका अमल भी इंसान की तरह खूबसूरत होता है। लिहाजा दोनों को लेके चलना बहुत ज़रूरी है, ये तो नहीं हो सकता। और शैतान तो यहीं से तो शुरू करता है कि माशरे में एक ग्रोह को आके इधर से आके धक्का दे देता है। बड़े वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहा करते हैं, और कुछ को इधर से आगे धक्का दे देता है, वो अपना अमल में आके
یا تو عمل کی طرف سے آگے گر جاتے ہیں، یا آپ دیکھیں یہ جو ترازو کے بیچ میں، اب تو ماشاءاللہ ڈیجیٹل ترازو چل گئے، پرانے زمانے میں آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا ترازو ہوتا تو اس میں بیچ میں کانٹا ہوتا تھا، ہے یہ ترازو کب بیلنس ہوتا تھا؟ جب کانٹا بالکل، یعنی عقیدہ اور عمل دونوں بیلنس ہوں گے تبھی تو اسے علی والا کہیں گے، کیونکہ علی کی تلوار بھی برابر سے چلتی تھی۔ اما تو جس کی تلوار برابر سے چلتی ہو اس کے ماننے والے برابر سے نہ چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا کہہ رہے جیسے جیسے اپنے عقیدے کو سنوارتے جاؤ ویسے ویسے اپنے عمل کو سنبھالتے جاؤ، دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے ہر طرف سے۔ لیکن اب ایک مسئلہ جو معاشرے میں ہمارے دھیرے دھیرے اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو مجھے آپ تک پہنچانا ہے انشاءاللہ، لطلب الاصلاح فی امت جدی، مولا نے کہا دیکھیے سوال بہت اچھی چیز ہے اور سوال کیا کیجئے۔ اب بتا ایک بات کا خیال کیجئے، سوال اس سے کیجئے جس سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ بیمار ہوں گے تو انجینئر کے پاس جا کے سوال کریں گے، اما انجینئر صاحب ذرا دیکھیے کوئی دوا لکھ دیجئے، تو کہے گا اس کو نور منزل بھیجو، ڈاکٹر کے یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو بہت سے لوگ نور منزل ہی نہیں سمجھ پائیں گے، چلیے اچھا ہے نا، آپ سمجھے بہتر ہے۔ اور معلوم بھی آپ کو گھر بنوانا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، ڈاکٹر صاحب ذرا ایک نقشہ وقشہ بنا کے دیجئے، ایک میپ بنا کے دیجئے، گھر بنانا ہے۔ تو سوال اس سے ہوتا ہے جس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں دین اتنا مظلوم ہے، ہر ایرے غیرے سے دین کا سوال کر لیا جاتا ہے۔ بھائی دین کا بھی ایک سبجیکٹ ہے، دین کے بھی کچھ جاننے والے ہیں، ان سے جا کے دین کے بارے میں پوچھو جنہی نے اپنی عمر کا ایک حصہ دین کو سیکھنے میں لگایا ہے۔ ٹوپی پہننے سے ہر کوئی عالم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ عمر لگانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے دین کو سیکھا ہے، اس کے پاس سند ہے، وہی تمہیں بتائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آپ جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، بتائیے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جھولا چھاپ ہے آپ دکھانے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ارے قبلہ کیسی بات کر رہے ہیں، جان سے ہم گوانا تھوڑی ہے۔ اچھا جان بڑی اہمیت رکھتی ہے، دین اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ جہاں اتنی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ کس سے جا کے پوچھیں کون ڈاکٹر اچھا ہے کیسا ہے۔ اور یہ بھی بات عجیب ہے، اگر آپ نے آگے کہہ دیا کہ ہاں یہ ڈاکٹر اچھا ہے اور اس نے کڑوی سے کڑوی دوا لکھی، ڈاکٹر مزاج پوچھ کے دوا لکھتا ہے، قبلہ آپ کا ذائقہ کیسا ہے ذرا بتائیے، کبابوں والا یا بریانی والا؟ وہ تو آپ سے پوچھے گا نہیں، وہ مزاج وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے، وہ کہتا ہے اگر صحیح ہونا ہے تو دوا یہی کھانا ہے۔ عجیب بات ہے، دین کو اپنے مزاج کے اعتبار سے لیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کمال تک کے پہنچ جائیں۔ کہا نہیں، بلکہ اپنے ذائقے کو دین کے اعتبار سے سیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دین جو کہے وہ تمہارے ذائقے کے ساتھ سیٹ ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ دو اصول اور فروع کے اوپر ایک مسئلہ آپ کی خدمت پر سوال کرنا میں نے عرض کیا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کس سے پوچھ رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں۔ جواب دینے والا اس سبجیکٹ میں پروفیشن بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ اب آپ نے سوال کرنا شروع کیا، اب دو طرح کے سوال آپ کر سکتے ہیں، یا آپ سوال کریں گے اصول دین سے اور یا آپ سوال کریں گے فروع دین سے۔ آج کل معاشرے میں فروع دین سے آپ دیکھ لیے الا ماشاءاللہ سوالات، اور نماز ایسے کیوں ہے، تو جو ہے وہ فلاں مسئلہ ایسے کیوں ہے، ہزاروں سوال آپ کو یہاں پہ لائن سے مل جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج میں آپ کے اطمینان کے لیے ایک بات عرض کر دوں، فروع دین اس میدان کا نام ہے جہاں سوال نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو سوال کرنے کا شوق ہے آپ اصول دین میں سوال کیجئے۔ کہاں سوال کریے؟ اصول دین میں۔ اگر میرے جوان کو ایک جاب جوائن کرنا ہے
تو جوائن کرنے سے پہلے وہ وہاں کے جو ڈین ہے، جو اصل ہے، جو بھی ہے اس کا انچارج، اسے پوچھ سکتا ہے کہ آپ سیلری کتنی دیں گے، آپ کے قانون کیا کیا ہیں. حق ہے اسے ہر سوال پوچھ لے، اور اس کو بھی ضروری ہے کہ وہ سارے سوالوں کا کیا کرے، جواب دے. جب سوال جواب کا مرحلہ ختم ہو گیا، جوائننگ لیٹر دے دیا گیا، آپ نے سائن کر دی، اور سائن کرتے ہی انہیں نے آپ کو فون کیا قبلہ صبح 8 بجے آ جائیے گا. آپ نے کہا ارے ہم تو اٹھتے ہی ہیں 11 بجے. کہا یہ تو آپ کو جوائن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. کہا دیکھیے اس طرح کے کپڑے پہن کے آئیے گا. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، ہم نے تو آج تک ایسے نہیں پہنے. کہیں تو جوائن کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا. اب داڑھی رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے؟ کہا آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا جو عمل کرتے جائیے یا نوکری چھوڑ دیجئے. مسلمانوں پہ ایک ہی راستہ ہے، اگر اصول دین کو سمجھ لیا ہے تو یا فروع دین پر چپ چاپ عمل کرتے رہے یا اسلام کو چھوڑ دے. یا آپ کا اختیار ہے کہ فروع دین پہ عمل کرنا ہے یا اسلام کو ترک کرنا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اس کو غور فرمائیے. آپ پوچھئے کیوں خدا ایک ہے، آپ پوچھئے کیوں خدا عادل ہے، آپ پوچھئے کیوں نبی معصوم ہے، آپ پوچھئے کیوں نبی کا جانشین معصوم ہونا چاہیے، آپ پوچھئے قیامت کے اوپر کیا دلیل ہے، آپ پوچھئے قبر میں کیوں سوال ہوگا. یہ جتنے بھی اصول دین کے مسئلے آپ سب کو پوچھتے چلے جائیے. لیکن مجھے یہ بتائیے، اگر ثابت ہو گیا کہ خدا حکیم ہے تو کسے حق آتا ہے کہ وہ پوچھے نماز کیوں 2 رکعت ہے؟ اگر وہ یہ پوچھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ فروع دین میں نہیں ہے، گڑبڑ اصول دین میں ہے. ابھی یہ یہی نہیں سمجھ پایا ہے کہ حکمت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ نماز 2 رکعت ہو. کہ قبلہ ذرا ہمیں بھی سمجھائیے. ہم نے کہا اللہ کی طرح کا علم لے آئیے تو سمجھ جائیے. اچھا روزہ ایسے کیوں، اور بڑے فلسفے بھی بیان کیے جاتے ہیں. عزیزوں عبادت کا مطلب ہوتا ہے، عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کا ترجمہ کریے. عبد کہتے ہیں غلام کو. جب غلام کو اس کا مولا اور آقا آ کے آرڈر دیتا ہے تو وہ آقا کا بیٹا نہیں ہے کہ پلٹ کے پوچھے ابا جان کیوں کہہ رہے ہیں. یہ غلام ہے. غلام ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے مولا جیسے کہتا جائے یہ چپ چاپ کرتا چلا جائے. کہا اگر تم عبداللہ ہو تو تقاضا یہ ہے دین جیسے کہتا جائے ویسے کرتے چلے جاؤ. اور جب کوئی دین پہ پورا عمل کرتا ہے تو ہم اسے عبداللہ نہیں کہتے ہیں، ابا عبداللہ کہتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل آپ اسی لیے دیکھیے کربلا کا کمال کیا ہے؟ کربلا کا کمال ہے عبودیت، بندگی. کہیں مولا نے ایک بار پلٹ کے خدا سے یہ نہیں پوچھا کہ خدایا میں نے اپنے جوانوں کو دے دیا بچوں کو بھی دینا پڑے گا. نہیں، کب پروردگار رضن بقضائہی. سوال کرنے پہ پابندی نہیں لگائی جا رہی ہے، لیکن غور کیجئے کس میدان میں سوال کرنا ہے. دین کا جو فریم ہے، کیونکہ دین کا ورڈ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی ہم دین کہتے ہیں اصول دین اور فروع دین دونوں کو شامل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دین فقط فروع دین کو شامل ہوتا ہے. کہتے ہیں نماز دین ہے. فروع دین صرف اور صرف جیسے جیسے خدا بتاتا جائے گا ویسے ویسے عمل کرنا ہے بس. اگر خدا روزے رمضان کے بجائے رجب میں واجب کر دیتا، بہت اچھا، علی والوں کا مہینہ ہے بھائی، آپ اعتراض کرتے؟
شعبان میں واجب کر دیتا. خبز اس نے 20% رکھا ہے 30% رکھ دیتا ہے. بھائی دین اس کا ہے، اعتراض کون کرے گا؟ ہے یہ جو کبھی گوشوں کنارے سے آوازیں اٹھتی ہیں وہ سمجھ جائیے مسئلہ یہ عقیدہ بڑا کمزور ہے. ابھی نہ پروردگار کی توحید سمجھ میں آئی ہے نہ پروردگار کی حکمت سمجھ میں آئی ہے. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا یا آبان ان الدین اذا قیست محقت الدین لا تصاب بالعقول. دیکھو کیونکہ یہاں پہ لفظ دین سے مراد فروع دین ہے. آبان دیکھو کبھی بھی فروع دین کو اپنی عقل پہ نہ تولنا، کبھی بھی فروع دین میں آ کے قیاس نہ کرنا، کیونکہ اگر اس میں آ کے عقل سے تولو گے یا قیاس کرو گے تو نہ دین بچے گا نہ اسلام بچے گا. نہ دین بچے گا نہ اسلام بچے گا. ہاں اگر تمہیں سوال کرنا ہی ہے تو آؤ اسلام کے قوانین کے بارے میں سوال کرو، آؤ اصول دین کے بارے میں سوال کرو. آپ بتائیں ہمارا یہ تو دنیا کا عجب طریقہ ہے. اگر سب لوگ مل کے فرض کیجئے 100% ووٹ دے کے کسی سرکار کو لے آئیں، فرض کیجئے ایسا کوئی معجزہ ہو جائے، سب مل کے کسی ایک کو بنا دیں اور ان کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ آدمی جسے ہم نے چنا ہے بڑا حکیم ہے، بڑا سمجھدار ہے، تو اب بار بار آپ اپنے آپ کو اجازت دیں گے کہ وہ جو کرے آپ اس سے پوچھتے جائیں کہ بھائی یہ کیوں کیا، بھائی یہ کیوں کیا، بھائی یہ، تو آخر وہ آج جا کے یہی کہے گا اما بنایا ہی نہ ہوتا اس سے اچھا، تو بنایا ہی نہ ہوتا. تو عزیزوں پروردگار نے تو نہیں کہا ہے، ہم نے اپنی عقل سے سمجھ کے اسے مانا ہے، وہ لائق عبادت ہے لہٰذا اس کو مانا ہے. جب اسے مان لیا ہے تو پھر یہ بار بار اعتراض کس بات کا ہوتا ہے؟ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے کہے پر عمل کیا جائے. ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے کہے کے اوپر آ کے عمل کیا جائے. عبودیت کا تقاضا یہ ہے، کمال عبودیت یہی ہے کہ انسان بغیر کسی چو چرا کے. اور یہ جو کبھی کبھی آپ لوگ کو بعض حکمتیں بیان کی جاتی ہیں یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے. کہ مولانا نماز بڑی اچھی چیز ہے. اچھا کہا یہ تو اسلام نے بھی کہا ہے نماز بڑی اچھی چیز ہے. آپ کو نہیں پتا ایکسرسائز ہو جاتی ہے. میرے قبلہ جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے؟ اور روزہ بڑی اچھی چیز ہے. میں نے کہا ہاں وہ تو اچھی چیز ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے روزہ اس لیے کہتا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ہم آپ کو نہیں پتا ہے. نہیں ٹیکنیکلی کی آدمی کو اگر اتنا بھوکا رہے گا تو یہ فائدے ہوں گے. ہم نے کہا دنیا میں الگ الگ جگہ الگ الگ ٹائمنگ ہے. شہر میں اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ مغرب تک ہی ہضم نہیں ہو پاتا ہے، تو بھوکے کہاں پہ رہے گے جو آپ کو فلسفہ حاصل ہو. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں فلسفہ لگ گیا وہاں کر لیا، جہاں فلسفہ نہیں لگا وہاں نہیں کیا. بس اسی کو غور کیجئے گا، عزاداری اصول دین میں نہیں ہے، فروع دین میں شامل ہے. لہٰذا جیسے نبی نے کہا ہے ویسے عزاداری کرنے کی ضرورت ہے. چو چرا نہیں کیا جاتا ہے. مجتہدین سے عزاداری کو لیجئے، علماء سے عزاداری کو لیجئے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہٰذا کوئی آ کے اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں ہم تو ایسے کریں گے، ہم تو ایسے کریں گے. اگر آپ اپنے اعتبار سے کریں گے اس کو دین کا نام نہ دیجئے گا، دین کا لبادہ مت پہنائیے گا، کیونکہ دین کوئی اپنی طرف سے نہیں لا سکتا ہے. اہل بیت آ کے بتاتے ہیں کیا دین کا حصہ ہے کیا نہیں ہے. ہاں آپ کا موڈ ہو رہا ہے جو بھی کریے، لیکن حق نہیں ہے کسی کو کہ وہ اپنے کام کے اوپر ٹائٹل یہ لگائے کہ اسلام نے کہا ہے. اس کے لیے آپ کو پروف چاہیے، اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے، اور دلیل وہ دے گا جس نے اپنی پوری عمر اسلام کو سمجھنے میں لگائی ہے. انڈیا میں کس ایج میں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں؟ مولانا 60 سال، ایک آدھ سال بڑھ جاتے ہیں، 62 سال. ایج ادھر سے کم لکھ دی ہے تو ادھر سے بڑھ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے آگے پیچھے. آج کل زمانے میں 60-65 سال میں لوگ ڈبل ریٹائر ہوتے ہیں. جاب سے بھی ریٹائر ہوتے ہیں، دنیا سے بھی ریٹائر ہوتے ہیں. وہ تو باقی کھینچ تان کے چلتے ہیں.
ہیں؟ ہزاروں سلام ہو ہمارے مجتہدین پر. آپ جا کے ایک بار تاریخ دیکھیے، اس وقت جتنے بھی ہیں سب کی ایج 85 سے اوپر ہے. 85-90 سال کی عمر میں وہ انسان 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے کام کرتا ہے. نہیں، صرف کام نہیں کرتا ہے، پوری حکومت کو چلاتا ہے. اور صرف حکومت کو نہیں چلاتا ہے، استعمار سے آ کے لوہا لے کے بتاتا ہے کہ دیکھو ہم تو اس سورج کی ایک ہلکی سی شعاع ہے، تم ہم سے نہیں ٹکرا پاؤ گے. تو جب سورج نکلے گا تو کیسے آ کے ٹکراؤ گے؟ سورج نکلے گا تو کیسے آ کے ٹکراؤ گے؟ کیسے وہ اس مقام کے اوپر پہنچا ہے؟ سوائے اس کے کہ اس نے دین کے اوپر بغیر چونچرا عمل کیا. اپنی طرف سے اس نے دین کو بنایا نہیں ہے. عزیزو، دین بنانے والی چیز کو نہیں کہتے ہیں، سیکھنے والی چیز کو کہتے ہیں. نماز بنائی نہیں جاتی ہے، نماز سیکھی جاتی ہے. روزہ بنایا نہیں جاتا ہے، روزہ سیکھا جاتا ہے. اسی لیے بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، عزاداری فروع دین میں عمل میں شامل ہوتی ہے. عزاداری بنائی نہیں جائے گی، سیکھی جائے گی. سیکھی جائے گی کہ صحیح طریقہ کیا ہے. ہمارے اور آپ کے طریقے میں مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ان سے طریقہ لیا جائے گا کہ جن کی باتوں کو یہ ہستیاں سنا کرتی ہیں، جن کی آ کے یہ تائید کیا کرتی ہیں. کتنا خلوص ہوتا ہے ان کے عمل کے اندر کہ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے تو انسان سمجھے کہ جو ہم بڑی آسانی سے آ کے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ قوم جو اپنے علماء کا پاس نہ رکھ پائے، آپ بتا اسے کس طرح سے بچا پائے. اصلاح امت کا ایک ذمہ یہ ہے. مولانا نے آتی یہی کہا کہ طلب الاسلام فی امت الجنہ، میں اس لیے کہا، لیکن یہ عمل اتنا آسان نہیں تھا. اس عمل کو کرنے کے لیے مولا نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ بھول نہیں سکتی. ہاں حضرت حسین نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مانیے سب کچھ قربان. ایسے نہیں ہے کہ کوئی مجاز میں جملہ کہا جا رہا ہے، نہیں. حسین نے تو اپنے ششماہے کو بھی قربان کر دیا. جب حسین نے مقتل میں آواز دی حل من ناصر ینصرنا، میں کہوں گا مولا آپ تو سب سے بہتر جانتے ہیں کہ اب خیمے میں کوئی نہیں بچا ہے. ایک بیمار ہے، وہ بھی غش کی حالت میں پڑا ہے، اس پہ سے جہاد ساقط ہے. جتنے بھی مرد تھے سب شہید کیے جا چکے ہیں. شاید حسین پلٹ کے آواز دیں نادان تجھے کیا معلوم ابھی حسین کا ایک سپاہی باقی ہے. حسین آواز دے رہے ہیں. جیسے ہی استغاثے کی آواز خیمے تک پہنچی، خیمے میں کوہرام حسین واپس خیمے میں آئے، کیونکہ مولا جنگ کے میدان میں خیمے سے زیادہ دور نہیں ہوتے تھے، تاکہ یہ خیال رہے کہ مقدرات عصمت و طہارت کی طرف کوئی نظریں اٹھا کے نہ دیکھے. اللہ اکبر. مولا آپ کو اتنا خیال تھا کہ آپ جنگ میں بھی بار بار خیمے سے نزدیک ہوتے تھے. ارے آپ کی شہادت کے بعد آئیے دیکھیے کس طرح سے خیموں پہ حملہ ہو رہا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ایک مرتبہ حسین واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں بہن زینب، ارے ابھی حسین زندہ ہے، یہ آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہے؟
بی بی آگے بڑھی بھیا، ارے جب سے آپ کی آواز استغاثہ بلند ہوئی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ تصور کیجئے یہ وہی بچہ ہے جو ابھی بے ہوش پڑا تھا، ارے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ حسین کا ناصر ہے، جب حسین کی آواز کو سنتا ہے، لبیک یا حسین کہتا ہے، مولا نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، رن کی طرف آگے بڑھے، لیکن عجب مشکل ہے، ارے یہ دینے والا خاندان ہے، اس نے تو آج تک کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں، لیکن آج اسی خاندان کی ایک فرد حسین پانی مانگنے چلے ہیں۔ لوزارو کچھ دیر گزری تھی کہ پیاسا علی اصغر سیراب کر دیا گیا، لیکن پانی سے نہیں، ملاقاتی مقتل لکھتا ہے، فَصُبِحَ مِنَ الْحُزُنِ إِلَى الْحُزُنِ، ارے تیر اتنا بڑا تھا کہ جس نے علی اصغر کے گلے کو کان سے لے کر کان تک ذبح کر دیا۔ حسین لے کے واپس چلے، آئمے کی طرف آ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، در خیمہ پہ پہنچے، آواز دی، رباب آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ۔ ارے اس سے پہلے کہ ماں پہنچتی، ایک بچی آگے بڑھی، بابا ارے بھیا کو سیراب کر دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی، شہنشاہ کربلا سرزمین کربلا پہ بیٹھے، ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے چیخ ماری، ماں نے نوحہ پڑھا، یا بنیا امثل کا ینہر، اے علی اصغر ماں کو کیا معلوم تھا کربلا میں تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکے۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما، پروردگارہ ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما۔ بار الہ محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگارہ ہمارے ملک میں محبت امن و چین و بھائی چارے کی فضا کو قائم فرما، جو لوگ اس فضا کو خراب کرنے میں دخالت کرتے ہیں اگر قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ بار الہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین۔ الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقى